آج کی جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم المرتبت رفیع الدرجات ہستی کا تذکرہ خیر کرنا چاہتا ہوں، جسے عالم اسلام نے اپنا امام اعظم تسلیم کیا ہے۔ وہ امام اعظم کہ جو تابعین کے سردار ہیں اور تمام اولیاء کرام کے فقی امام ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ اس کائنات عالم کے اندر نگاہ دوڑا کر دیکھیں، اس کائنات عالم کے اندر امت مصطفیٰ کے اندر جتنے بھی اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، جتنے بھی غوث گزرے ہیں، جتنے کتب گزرے ہیں، جتنے ابدال گزرے ہیں، جتنے اوتاد گزرے ہیں، اول سے لے کر آخر تک کثیر تعداد میں اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہے۔ فرماتے ہیں کثیر تعداد کے اندر اولیاء کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہے، اور آپ ہی کے مقلد ہیں۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم بن ادم کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ حضرت معروف کرہی کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ اور داتا علی حجویری کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس امت مصطفیٰ کے کثیر ولی وہ ہیں، کثیر تعداد کے ولی وہ ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہیں اور آپ ہی کے مقلد ہیں۔ گویا یہاں سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ سارے ولی مقلد تھے، کوئی ولی بھی غیر مقلد نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی تعداد کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے اولیاء کرام اور بزرگان دین، اتنی تعداد میں شافعی، مالکی اور حنبلی اللہ کے ولی نہیں گزرے۔ یعنی جو زیادہ ولیوں کی تعداد ہے وہ احناف کے اندر ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مقلدین ہیں اولیاء کرام میں سے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، اس لیے اس پوری کائنات عالم نے انہیں امام اعظم تسلیم کیا ہے۔ اور آؤ ذرا قرآن و سنت سے رجوع کرتے ہیں، قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ سنو رب العالمین کا قرآن، بآواز بلند کہو ذرا سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام لانے میں پہل کی ہے، ایمان لانے میں پہل کی ہے، جن نے پہلے کلمہ پڑھا گئے، دائر اسلام کے اندر داخل ہوئے، فرما وہ سارے مہاجرین بھی، وہ سارے انصار بھی، اور والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان انصار اور مہاجرین کی اتباع کی ہے، ان کی پیروی کی ہے، عمدگی کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ یا اللہ ان سارے افراد کی، ان ساری ہستیوں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کائنات والوں یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ کی ذات ان سے راضی ہے۔
فرما والسابقون الاولون، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت حاصل کی ہے، من المہاجرین والانصار، چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے ہے چاہے ان کا تعلق انصار سے، اس سے مراد حضور کے صحابہ ہیں۔ مہاجرین صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، اور انصار وہ ہیں جو مدینے کے باشندے تھے جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد و نصرت کی ہے، مدد و نصرت کی ہے، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے چاہے مہاجرین ہوں چاہے انصار ہوں، جنہوں نے ایمان لانے میں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی ہے، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اللہ سے راضی اور اللہ کی ذات ان سے راضی ہے۔ صرف وہی صحابہ نہیں، آگے مزید اللہ نے اضافہ فرما والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ عمدگی کے ساتھ ان سارے صحابہ کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، فرمایا یہ بھی وہ ساری ہستیاں وہ ہیں کہ جو اللہ سے راضی اور اللہ کی ذات ان سے راضی ہے۔ والسابقون الاولون میں اللہ نے حضور کے صحابہ کا ذکر فرمایا، اور والذین تبعوہم بإحسان کے اندر اللہ نے تابعین کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے تابعین کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا رب کی قرآن کی آیت کے مطابق صحابہ بھی وہ ہیں اور تابعین بھی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ کی ذات ان سے راضی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس امام کے ہم مقلد ہیں، جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس امام کا شمار تابعین کے اندر ہوتا ہے، اس امام کا شمار تابعین کے اندر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صحابی، ایک ہوتا ہے تابعی۔ صحابی کی ڈیفینیشن، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں اس کا وصال ہوا، جس نے حالت ایمان میں حضور کی چہرے کی زیارت بھی کی ہو اور حالت ایمان میں اس کا وصال ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے زندگی کے اندر کسی صحابی سے ملاقات فرمائی ہو، جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، صحابی کے چہرے کی زیارت کی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور امام ابن حجر مکی بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہی تعریف سب سے بہتر تعریف ہے کہ تابعی اسے ہی کہتے ہیں کہ جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو، جس نے صحابی کی زیارت کی ہو۔ اور آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار تابعین کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ بڑے بڑے ائمہ سے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے محدثین سے پوچھتے ہیں کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات کیا صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارت کی ہے کہ نہیں؟ ان سے ملاقات کی ہے کہ نہیں؟ تو امام حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت سے ملاقات کی ہے۔ امام اعظم نے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت سے ملاقات کی ہے۔ اور یہی امام ابن حجر مکی دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 8 صحابہ سے ملاقات فرمائی ہے۔ کتنے صحابہ سے جی؟ 8 صحابہ سے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات حضرت انس بن مالک سے ہوئی ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے جناب انس بن مالک سے ملاقات فرمائی ہے۔ تو یہاں سے ان سارے اقوال سے معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تابعی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صرف امام حجر نے نہیں لکھا، امام ذہبی متفق نہیں ہے، بلکہ آپ بڑے بڑے ائمہ کو اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے محدثین کو اٹھا کے دیکھیں، جن میں خطیب بغدادی بھی ہیں، جن میں امام یافعی بھی ہیں، جن میں امام سیوطی بھی ہیں، جن میں امام ابن جوزی بھی ہیں، جن میں ابن حجر عسقلانی بھی ہیں، ابن حجر مکی بھی ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں کہ جو اس بات کے اوپر متفق ہیں، جن کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار تابعین کے اندر ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا شمار کن کے اندر ہوتا ہے؟ تابعین کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یعنی صحابہ، اور والذین تبعوہم بإحسان، جنہوں نے پیروی کی ان صحابہ کی، اس سے مراد تابعین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا صحابہ بھی وہ ہیں اور تابعین بھی وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ کی ذات ان سے راضی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا امام اعظم بھی چونکہ تابعی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس آیت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہ ہستی ہیں جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ کی ذات ان سے راضی ہے۔
اور آؤ ذرا حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے جو بہترین زمانہ ہے، بہترین دور ہے، وہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد وہ زمانہ بہتر ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سب سے بہتر زمانہ حضور کا ہے، اور حضور کے زمانے کے بعد وہ زمانہ بہتر ہے جو حضور کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 80 ہجری کو ہوئی ہے۔ کون سی سن میں ہوئی ہے؟ 80 ہجری کو امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ گویا میرے آقا حضور کے وصال کے 70 سال بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ دیکھیں کتنے حضور کے زمانے کے قریب ہیں، چونکہ حضور نے ہجرت کی مدینے کی طرف۔ یہ جو سن ہجری ہے اس کا بنیاد جو ہے نا واقع ہجرت کے اوپر ہے۔ میرے آقا حضور نے ہجرت کی مدینے کی طرف، تو مدینے میں میرے آقا حضور نے 10 سال گزارے، اس کے بعد حضور کا وصال ہو، 10 سال یہ ہو گئے، اور پھر حضور کے وصال کے بعد 70 سال گزرے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور باقی جتنے بھی ائمہ ہیں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، یہ سارے کے سارے آپ کے بعد پیدا ہوئے۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ آپ نے فرمایا، اس دن امام شافعی دنیا کے اندر ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور امام احمد بن حنبل تو 164 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ باقی جو ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، ان تینوں ائمہ کے مقابلے میں جناب امام اعظم ابو حنیفہ حضور کے دور کے زیادہ قریب ہیں۔ لہذا زمانے کے اعتبار سے باقی تینوں ائمہ کے اوپر جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو فوقیت حاصل ہے، چونکہ حضور کے زمانے کے قریب ہیں۔ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ بہتر ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے حضور کی حدیث کے مطابق باقی ائمہ کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا زمانے کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیگر ائمہ پر فوقیت حاصل ہے۔ اور آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو تابعی ہو گئے، دوسرا حضور کے زمانے کے قریب ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے بہت بڑے صوفی بھی تھے، اور وقت کے بہت بڑے فقی بھی تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے، اور بہت بڑے فقی بھی تھے۔ آپ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی اور کوئی فقی مسئلہ لے کر آئی، کوئی طلاق کے حوالے سے مسئلہ تھا وہ لے کر آئی، اور آ کر مجھ سے سوال پوچھا، لیکن مجھے اس کا جواب آتا نہیں تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس عورت کو اشارہ کیا، امام حماد جو آپ کے گھر کے قریب رہتے تھے اور آپ کا ایک درس و تدریس کا سلسلہ چلتا، بہت بڑے وقت کے امام تھے، بہت بڑے فقی تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو چونکہ مسئلہ آتا نہیں تھا فقہ کا، تو آپ نے شیخ امام حماد کی طرف اشارہ کیا، یعنی عورت کو بتایا کہ جاؤ امام حماد کے پاس، وہاں تمہارے مسئلے کا حل اور تمہارے مسئلے کا جواب ملے گا۔ تو وہ عورت جانے لگی، تو آپ نے فرمایا جاؤ امام حماد سے مسئلہ بھی پوچھو، اور جو جواب آپ دیں واپسی پہ مجھے بھی بتا کے جانا۔ اب وہ عورت آپ کی بارگاہ سے چلی گئی، امام حماد کی بارگاہ میں جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا، آپ نے اس مسئلے کا فوراً جواب دے دیا، یعنی جو مسئلہ تھا فوراً انہوں نے مسئلہ بتا دیا۔ اب عورت واپس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مسئلہ بتا دیا، سوال بھی اور جواب بھی بتایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ہی افسردہ ہوئے، بڑے ہی پریشان ہو گئے، یار یہ چھوٹا سا مسئلہ اور مجھے نہیں آتا۔ تو آپ فرماتے بس اسی دن سے میں نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا، اب میں فقہ ضرور سیکھوں گا، فقہ ضرور سیکھوں گا، علم فقہ سیکھوں گا۔ فرماتے اسی دن سے میں نے تیاری کی ہے، اور امام حماد کے پاس جا کر آپ کے حلقہ درس کے اندر شامل ہوا۔ پھر میں روز بروز محنت کرتا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ پہلے وہ وقت تھا کہ مجھے فقہ کا ایک مسئلہ نہیں آتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ امام اعظم فقہ کے بہت بڑے امام بن گئے تھے،
فقہ کے بہت بڑے امام بن گئے تھے، اور یہی امام اعظم خود فرماتے ہیں ایک اور مقام پر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کنویں کے قریب تھا کہ ایک عورت مٹکا بھر کے پانی مٹکے کے اندر لے کر جا رہی تھی، تو میں نے اسے کہا عورت ذرا سنبھل کے چلنا، ایسا نہ ہو تیرا پاؤں پھسل جائے اور تیرا مٹکا گر کے ٹوٹ جائے، ذرا سنبھل کے چلنا، پاؤں ذرا سنبھال کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو پاؤں پھسل جائے اور مٹکا ٹوٹ جائے۔ عورت جواباً کہتی ہے اے امام اعظم ابو حنیفہ، اگر میں پھسل گئی تو اتنے نقصان والی بات نہیں، صرف مٹکا ہی ٹوٹے گا، لیکن آپ اپنا قدم ذرا سنبھال کے رکھنا، اس لیے کہ آپ کا قدم پھسل گیا تو پوری امت مصطفیٰ پھسل جائے گی، پوری امت مصطفیٰ گر جائے گی۔ میرے پھسلنے سے کوئی اتنے خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن آپ پھسل گئے تو لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کرتے تھے ایک عورت وہ تھی کہ جس نے مجھے وقت کا فقیہ بنا دیا ہے، اور دوسری عورت وہ تھی جس نے مجھے بہت بڑا صوفی بنا دیا ہے۔ آپ فرماتے اس عورت کی یہ بات میرے دل کے اوپر ایسی لگی کہ اس کے بعد میں نے جب بھی کوئی قدم اٹھایا ہے تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے، اور صرف عورت کی چھوٹے سے جملے کی وجہ سے، چھوٹی سی بات کی وجہ سے آپ بہت بڑے وقت کے صوفی بھی بنے اور وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی بن گئے۔ آپ کی فقاہت کا عالم کیا ہے؟ بغداد شریف کا واقعہ ہے کہ بغداد شریف کے خلیفہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، رومی شخص تھا، اس نے آ کر بغداد کے خلیفہ سے کہا کہ اے خلیفہ بغداد، میرے چند سوالات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خلافت میں، آپ کی سلطنت میں اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے تو آپ اسے اپنے دربار میں بلائیں جس سے میں سوال کروں اور مجھے تسلی بخش جواب مل سکے۔ تو خلیفہ چونکہ خلیفہ تھا، حکومت ہے، اتھارٹی ہوتی، اختیارات ہوتے ہیں، اب خلیفہ بغداد نے اعلان کیا، جو وقت کے بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے بڑے عالم تھے، علماء تھے، مفتیان کرام تھے، جو وقت کے بڑے بڑے فقیہ تھے، بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ سارے کے سارے علماء جمع ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں جمع ہو گئے۔ تو اس کے بعد وہ رومی جو شخص تھا وہ ممبر کے اوپر بیٹھا، بلند مقام کے اوپر کرسی کے اوپر بیٹھ کر پھر سوال کرنے لگا، کہنے لگا میرے 3 سوالات ہیں اور ان سوالات کا جواب کون دے سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ پوچھو سوال۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ پہلا سوال کیا تھا کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ بتاؤ خدا تعالیٰ کا رخ کدھر ہے؟ اور تیسرا سوال یہ پوچھا کہ بتاؤ خدا تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ 3 سوال اس رومی شخص نے پوچھے بادشاہ کے دربار میں، اور بڑے بڑے علماء بیٹھے، ان علماء سے سوال ہو رہے، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ بتاؤ خدا تعالیٰ کا رخ اس وقت کدھر ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ خدا تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بڑے بڑے علماء اور فقیہ بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ 3 سوال سنے سارے علماء خاموش ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، سر جھکا ہوا ہے سب کا۔ اسی اسنا میں امام اعظم بھی چونکہ اسی محفل کے اندر بیٹھے تھے، آپ فوراً کھڑے ہو گئے، فرما رومی شخص تیرے جو 3 سوال ہیں ان 3 سوال کا جواب میں ہی دے سکتا ہوں، میں تیرے 3 سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ کہا پھر جواب دو۔ کہا ایسے تو جواب نہیں دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ پہلے تو ممبر سے نیچے اتر، مجھے ممبر پہ بٹھا، پھر سائل بن کر، شاگرد بن کر میرے قدموں کے اندر حاضر ہو کر سوال پوچھ، پھر اس کے بعد میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بندہ خدا ممبر سے نیچے اتر، مجھے ممبر پہ بٹھا، پھر شاگرد بن کے سائل بن کے مجھ سے سوال کر، میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وہ شخص نیچے اترا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ممبر کے اوپر جلوہ فرما ہوئے، فرمایا اب بول تیرا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے تو گنتی شروع کر۔ اس نے گنتی شروع کر دی، 1 2 3 4 5، فرما بس رک جا۔ وہ شخص رک گیا، آپ نے فرما اب ریورس گن، پیچھے گنتی شروع کر۔ کہنے لگا 5، فرما اس سے پیچھے، کہنے لگا 4، فرما اس سے پیچھے، کہنے لگا 3، فرما اس سے پیچھے، کہنے لگا 2، فرما اس سے پیچھے، کہنے لگا 1، فرما اس سے پیچھے۔ خاموش ہو گیا، کہنے لگا اے امام اعظم اس سے پیچھے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، 1 سے پہلے تو 0 ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، 0 ہوتا ہے۔ فرمایا بندہ خدا، اور جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، 1 سے پہلے کوئی شے نہیں ہوتی ہے، اسی طرح خدا بھی ایک ہے، خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔
فرمایا جس طرح ایک سے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، اسی طرح خدا بھی ایک ہے، خدا سے پہلے بھی۔ فرمایا اب دوسرا سوال پوچھو، تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا بتاؤ اس وقت خدا کا رخ کدھر ہے؟ مشرق کی جانب ہے یا مغرب کی جانب، شمال کی جانب یا جنوب کی جانب ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ امام اعظم نے ایک چراغ منگوایا، اس چراغ کو جلایا، چراغ جب جل گیا اس کی روشنی بکھرنے لگی۔ آپ نے فرمایا ہے سوال کرنے والے آج تو بتا اس چراغ کا رخ کس طرف ہے؟ کہنے لگا اس چراغ کا رخ کسی ایک سمت نہیں ہے، ہر طرف چراغ کا رخ ہے۔ آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے جس طرح اس چراغ کا رخ ہر طرف ہے، اسی طرح میرے خدا کا رخ ایک طرف نہیں بلکہ خدا کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ فرمایا جس طرح چراغ کا رخ ہر طرف ہوتا ہے نا، اسی طرح خدا تعالیٰ کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ فرمایا اب بول تیسرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا تیسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ خدا تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اے بندے خدا میں بتاتا ہوں خدا کیا کر رہا ہے۔ خدا اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تجھے ممبر سے اتارا ہے اور مجھے خدا نے ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ فرمایا یہ ہے تیرے تینوں سوالوں کا جواب۔ وہ بندہ حیران و پریشان ہو گیا، یار بڑے بڑے علماء اور فقیہ بیٹھے ان کے پاس جواب کوئی نہیں، اور یہ بندہ اٹھ کے اس نے سارے سوالوں کے جوابات دے دیے۔ اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور کے اندر بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک بندے کی چوری ہو گئی۔ کیا ہوا جی؟ چوری ہو گئی، لیکن جب چوری کر رہے تھے اس نے چوروں کو دیکھ لیا۔ اب چوروں کو جان کا خطرہ پڑ گیا، چونکہ بندے نے دیکھ بھی لیا اور بندے نے پہچان بھی لیا، کل جا کے پورے محلے کے اندر پورے علاقے میں شور کرے گا تو ہماری جان کو تو خطرہ ہے۔ اب چوروں نے کو پتہ چل گیا کہ اس نے دیکھ لیا اور پہچان لی ہے، چوروں نے اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ دی۔ کیا کیا جی؟ اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ دی اور چھری رکھ کے کہنے لگے تو قسم اٹھا اگر تو ہمارے بارے میں کسی کو بتائے گا تو تیری بیوی کو 3 طلاقیں، اگر ہمارے بارے میں کسی کو بتائے گا فلاں بندوں نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا چوری کی ہے، اگر تو بتائے گا تو تیری بیوی طلاق ہے۔ کیونکہ جان کا خطرہ تھا، اگر قسم نہ اٹھاتا تو جان کو خطرہ تھا، تو اس بندے نے مجبور ہو کر نہ قسم اٹھا دی کہ اگر میں تمہارے بارے میں کسی کو بتاؤں تو میری بیوی طلاق ہے۔ اب قسم تو اٹھا دی، صبح اٹھا بڑا پریشان ہے، اگر خاموش ہو جاتا ہوں تو مال اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، مال کیسے برآمد ہوگا؟ چوروں کو پتہ کیسے چلے گا؟ لوگوں کو مال کیسے برآمد ہوگا؟ اور اگر بتاتا ہوں تو بیوی طلاق ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، لیکن ہر طرف سے ایک ہی جواب آتا تھا اے بندہ خدا بہتر یہ ہے کہ صبر کر لے، خاموش ہو جا، مال آنے جانے کی چیز آج ختم ہو گیا کل پھر آ جائے گا، لیکن اگر بتائے گا تو بیوی طلاق ہو جائے گی، لہٰذا مال تو چلا گیا جانے دو، کم سے کم بیوی کو طلاق ہونے سے بچا لو۔ ہر طرف سے یہی جواب آتا، لیکن بندہ مطمئن نہیں ہوا، یار مال بھی چلا گیا ہے اور چور پتہ بھی ہے کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے اور پھر بھی مال واپس نہیں آ سکتا، یہ کیسی بات ہے؟ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ اگر مسئلے کا حل چاہتا ہے تو امام اعظم کی بارگاہ میں جا کر دے، شاید تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے، اس بندے نے چلنا شروع کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، اپنا مسئلہ پیش فرمایا۔ امام اعظم نے فرمایا بندہ خدا تیرے مسئلے کی کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، مال بھی برآمد ہو جائے گا، چور بھی پکڑے جائیں گے، بیوی طلاق ہونے سے بھی بچ جائے گی۔ بندہ حیران و شجدہ رو کے پوچھتا ہے اے امام اعظم یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تو جمعے کی نماز میرے پیچھے ادا کرنا، میرے ساتھ ادا کرنا، میں جمعے پر اعلان کر دوں گا کوئی بندہ مجھ سے پہلے باہر نہ جائے، پھر میں نماز پڑھ کے تجھے لے کر دروازے کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا، پھر ایک ایک بندے کو نکالتا جاؤں گا، تو سے پوچھتا جاؤں گا کیا یہ تیرا چور ہے؟ اگر نہ ہوا تو نے کہنا نہیں ہے، دوسرا آئے گا پوچھوں گا کیا یہ تیرا چور ہے؟ اگر نہ ہوا کہنا نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح میں باری باری سب کو نکالتا جاؤں گا، پوچھتا جاؤں گا، جو چور نہیں ہوگا تو نے کہنا یہ چور نہیں ہے، لیکن جب تیرا چور آ جائے گا تو نے نہیں کہنا کہ یہ چور ہے، بلکہ تو خاموش ہو جانا ہے، زبان سے بولنا نہیں ہے۔ اس طرح تیرا چور بھی پکڑا جائے گا، تیرا مال بھی برآمد ہو جائے گا، تیری بیوی طلاق ہونے سے بھی بچ جائے گی۔ یہ ہے امام اعظم کی فقہ، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔
ہم تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں، سارے پیروکار ہیں، لیکن کبھی اپنے امام کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، ان کی کردار کو پڑھا ہی نہیں، ان کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی شان عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے یار، اللہ نے ہمیں نبی دیا تو نبی اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم، امام دیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے بڑی عظمت اور بڑی شان عطا فرمائی، چونکہ وقت نہیں ہے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے امام کی صحیح معنوں کے اندر پیروی اور تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔